السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ یہ واقعہ سن کر آپ کا دل بھی بھر آئے گا، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگیں گے۔ اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو آپ کے لیے یہ واقعہ بہت ہی ضروری ہے کہ اس کو سنا جائے۔ ایک دن ایک بوڑھا آدمی صحن کے اندر اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ اس کا بیٹا ایجوکیٹڈ بن کر اپنے لیپ ٹاپ اور موبائل پر اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، تو اس کا بوڑھا باپ جو ہے وہ بیٹا اسے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک کوئل آ کر بیٹھ جاتی ہے، تو وہ بیٹا باپ جو ہے وہ بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹا جواب دیتا ہے بابا یہ کوئل ہے۔ تو باپ دوبارہ پوچھتا ہے تھوڑی دیر کے بعد بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹا پھر بتاتا ہے کہ بابا یہ کوئل ہے۔ تھوڑی سی آواز کے اندر سختی آتی ہے۔ جب باپ تیسری مرتبہ پوچھتا ہے تو اس بیٹے سے برداشت نہیں ہوتا، وہ لیپ ٹاپ بند کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور چیخ کر بولتا ہے کہ ابا آپ کو 2-3 دفعہ تو بتا دیا کہ یہ کوئل ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی؟ تو وہ بیچارہ باپ اٹھ کے کمرے میں چلے جاتے ہیں اور کمرے سے جا کر ڈائری لے کر آتا ہے اور ڈائری لا کر ایک صفحہ کھولتے ہیں۔ صفحہ کھولنے کے بعد اپنے بیٹے کو دیتے ہیں کہ بیٹا یہ پڑھو۔ بیٹا پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ لکھا ہوا تھا کہ آج میرا بیٹا 3 سال کا ہو گیا ہے اور میں صحن میں بیٹھا ہوا ہوں۔ میرے بیٹے نے 21 مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ ابا جان یہ کیا ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ یہ کوئل ہے، اور جب بھی وہ پوچھتا تھا تو مجھے خوشی ہوتی تھی، میں اسے سینے سے لگا کر بڑے پیار سے اسے ہر مرتبہ اور زیادہ محبت دے کر اسے بتاتا تھا۔ آج ہمارے دوست احباب ذکر استغفار کرنے والے اس کبیرہ گناہ کے مرتکب بھی ہیں، اپنے باپ کی آواز کو برداشت نہیں کرتے۔ بڑھاپے کے اندر بجائے اس کے کہ اس کا سہارا بنا جائے، حقوق الوالدین، والدین کے حقوق ادا کیا جائے، وہ نہیں کرتے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اپنے بڑھاپے کے اندر اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہوں نے جھڑکو بھی نہ، انہیں جھڑکو بھی نہ۔ اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کی خدمت کرو، اس کی خدمت کرنی چاہیے، اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور ہم اس کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو کر پھر کہتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی، ہمارا استغفار قبول نہیں ہوتا، ہمارے اوپر فلاں مصیبتیں ہیں، فلاں مصیبتیں ہیں، فلاں مصیبتیں ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے سارے مسائل اور پرابلم کلیٹ کیے ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لے آئیں، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ استغفار کی کثرت رکھیں۔ استغفار تو لازمی ہے، ہر صورت میں لازمی ہے، ہر صورت میں ہر بندے کو استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔